إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس امتحان کے مختلف مراحل اور مختلف طریقے ہوتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین انسان پر مختلف حالات مسلط کر کے، مختلف حالات سے اس انسان کو گزار کے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور رب العالمین کی فرمان برداری، رب کے حکم پر چلنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا، اس بات کو وہ چیک کرتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے۔ پھر مختلف قسم کے لوگ مختلف رویے اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پختہ ایمان والے، وہ ہمیشہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں، خوشی کے حالات ہوں یا پریشانی اور تکلیف کے حالات ہوں، غم ہو، سختی ہو، فقر ہو، فاقے ہو، راحت ہو، مال کی فراوانی ہو، امن ہو، جنگ ہو، جن جن حالات سے وہ گزرتا ہے اس کا تعلق اپنے رب سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ہر انسان کو اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ میری پوری زندگی امتحان کی زندگی ہے،
اس میں مجھے جن حالات سے گزرنا ہوگا اس میں مجھے یہ تلاش کرنا ہے کہ اس پر میرا رب میرا کیا امتحان لے رہا ہے، میرا رب کس بات پر مجھے آزما رہا ہے، تاکہ میں اس امتحان میں رب کی آزمائش پر پورا اتروں اور میں اس امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پریشانی کے شکار ہیں، کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، کچھ لوگ منفی باتیں خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ان باتوں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پریشانی کے عالم میں مختلف قسم کی باتوں اور پروپیگنڈوں کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے ایسے حالات میں؟ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو امتحان سمجھے، اور امتحان انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم اس بات پر یقین رکھیں گے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ عربی گرامر کے قواعد کے اعتبار سے لام شروع میں آیا ہے یہ تاکید کے لیے، آگے نون پر تشدید ہے، شد ہے، یہ تاکید کے لیے، یعنی ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اس آزمائش کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ تھوڑا سا خوف تم پر مسلط کر کے، اور یہ خوف مختلف طریقوں سے ہوگا۔ کبھی اپنی جان پر خوف، اولاد پر خوف، کاروبار پر خوف، ملک پر خوف، معیشت پر خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک یعنی مالی پریشانی، معیشت کی، کاروبار کی خرابی۔ یہ زندگی میں امتحان اس طریقے سے ہونا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، ان طریقوں سے ہم آزمائیں گے۔ کبھی مالی لحاظ سے پہلے جو کماتے تھے وہ نہیں کما پاؤ گے، پہلے جو کاروبار چلتا تھا اس طرح نہیں چلے گا، پہلے جس انداز سے مال کی فراوانی تھی تھوڑی تنگی آئے گی۔ والانفس، جانیں چلی جائے گی، جانوں کی کمی ہوگی، کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، گھر کے افراد پورے نہیں رہیں گے۔ والثمرات، زمین کے پیداوار کی کمی، فصلوں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں زمین کے پیداوار میں کمی آئے گی۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ صبر ایسے حالات میں سب سے پہلا کردار مومن کو کیا ادا کرنا چاہیے؟ اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ حالات کی تبدیلی، خوف اور امن، جنگ اور امن، نفسوں کی کمی، مال اور معیشت کی تنگی، یہ سب کے سب زندگی کا حصہ ہے، اور یہ زندگی امتحان ہے۔ اس امتحان کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر صبر کرنا۔ وبشر الصابرین، صبر کا لفظ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ وبشر الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔
باقی اعمال کے بدلے کا اللہ نے حساب رکھا ہے. ایک نیکی کرو گے 10 بدلے ملیں گے، نیکیاں بڑھے گی 700 گنا تک درجات بڑھائے جائیں گے. لیکن صبر کا اللہ نے کوئی حساب نہیں رکھا، بغیر حساب. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. کامیاب ہونے والے، خسارے سے بچنے والے ایمان والے کون ہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کا سبق سکھاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرنا، ایسے حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑنا. تو حواس باختہ ہو جانا، پریشان ہونا کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، یہ ساری باتیں بے صبری کی ہیں. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور ہو کر وہی رہے گا جو اللہ نے لکھا ہے. مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے کہاں بھاگو گے؟ جہاں کہیں بھی ہوں گے تم، موت تمہیں گھیر لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، مضبوط آبادیوں کے اندر بند ہو کر بیٹھے رہو، تب بھی موت آئے گی. یہ چار دیواریاں، یہ قلعے، یہ دروازوں پر سیکیورٹی گارڈ موت کے فرشتوں کو روک نہیں سکتے. جنگ میں موت نہیں ہے، جنگ میں موت وقت پر ہے. موت جب لکھی ہوگی اس وقت آئے گی. میدان جنگ میں، لڑائیوں میں اگر موت ہوتی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں تھے، کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے جنگوں کی قیادت وہ کرتے تھے. مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے جنگوں کی قیادت کرتے رہے، اور آخر میں موت آتی ہے تو اپنے بستر پر آتی ہے. بڑے خطرناک قسم کے مارکوں سے بچ کر نکلنے والے، اگر موت میدان جنگ میں، میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں آتی تو وہ کسی نہ کسی معرکے میں مارے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اگر جنگ کے بغیر موت نہ آتی تو یہ بہت سارے لوگ جو کبھی لڑنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، ان کو موت نہ آتی. اس لیے یہ حوصلہ رکھنا چاہیے، صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے کہ جو حالات آ گئے اب اس پر صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا. پریشان ہونا اور پریشانی کی باتیں پھیلانا، اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو کہ ذرا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. اس بات کی تمنا کرنا، جنگ کی خواہش کرنا، یہ غلط بات ہے. جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. لیکن فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر آمنا سامنا ہو جائے فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ کر رہو، پھر ڈٹ کر رہنا ہے. خود آمنے سامنے ہونے کی تمنا، اس کا شوق، اس کی خواہش ظاہر کرنا، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ڈٹ جانا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان اس کو سمجھتے ہوئے پاس ہونے کے لیے اس میں صبر کرنا. اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے تعلق مضبوط رکھتے ہوئے، نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، رب کے سامنے قیام، رکوع، سجدہ کرتے ہوئے، یہ اللہ کے ساتھ مناجات ہے، ایک تعلق ہے، اس کو مضبوط کرو. مدد چاہیے تو اللہ سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ کی مدد کو حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دوسری آیت میں فرمایا اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی مدد بھی ہمیں چاہیے اور ہم میدان میں نکل کر ناچنا، گانے بجانا، میوزک چلانا یہ شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بری عادت ہے کہ جوانوں کو تیزی دلانے کے لیے ہم ڈانس کرتے ہیں، ہم طبلے بجاتے ہیں، ہم اپنے ترانے چلاتے ہوئے اس کے ساتھ میوزک اور گانے جو اللہ کی ناپسندیدہ آواز ہیں وہ چلاتے ہیں، اور پھر جب فتح اور کامیابی مل جاتی ہے اس پر پھر ہوائی فائرنگ، پھر ناچ گانے، پھر چراغاں اور پھر آتش بازی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی بغاوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب کسی دشمن کے دستے کے خلاف تمہیں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی گروہ سے تمہارا سامنا ہو، فاثبتوا، ڈٹ کر رہو، ثابت قدم رہ جاؤ، واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ میدان معرکہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارنا، دوسری ہستیوں سے مدد طلب کرنا، یہ انسان کے لیے خسارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں مشرکین مکہ کے خلاف، کہ مشرکین مکہ نے کہا اعلو حبل اعلو حبل، حبل ان کا ایک بت ہے، کہا حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ پھر ابو سفیان کفار کے لشکر کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لنا عزا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا مدد کرنے والا ہے، تمہارا کوئی مدد کرنے والا عزا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیا جواب دیں؟ فرمایا لنا المولا ولا مولا لکم، اور بعض روایت میں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں، اللہ سے مدد کرو۔ بدر کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثار 313 کے تعداد میں دشمن کے مقابل میں نکلے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور دعائیں کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی اس دعا پر اتنا یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کی دعا اتنی زیادہ آپ نے دعا کر لی، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میدان جہاد میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، جنگ کے وقت میں اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا، لیکن یہ بات یاد رکھیے اپنی طاقت، اپنی تیاری، اپنی تعداد، اپنے وسائل پر اعتماد کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کر وسائل پر اعتماد، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آزمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور حنین والے دن بھی، غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ میں مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمان اتنی تعداد میں ہے کہ گنتی میں نہیں آ رہے۔ اب کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم جب 313 تھے، 1000 پر بھاری تھے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں اور مقابل میں دشمن چند 100 میں ہے، لہذا اب تو یہ ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنین کے دن میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت نے، اپنی تعداد نے تعجب میں ڈالا، تمہیں اپنی تعداد پر گمنڈ ہوا۔ کیا ہوا؟ فرمایا فلم تغن عنکم شیئا، اس تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کثرت نے
تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. اتنے حالات، دشمن کی تعداد کم، مسلمانوں کی تعداد زیادہ، لیکن دل میں خیال آیا کہ آج تو ہم غالب آئیں گے اس لیے کہ ہم زیادہ ہیں. اللہ نے یہ بتایا، یہ دکھایا کہ زیادہ ہونا کامیابی کے لیے ضامن نہیں ہے. جنگ کثرت سے، تعداد سے، تیاری سے نہیں لڑی جاتی، جنگ ایمان کی قوت سے لڑی جاتی ہے. جنگ ایمان کی قوت سے جیتی جاتی ہے. اگر اللہ پر بھروسے نہ ہو، وسائل سارے موجود ہوں گے، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ پھر تم پھر گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے. لیکن آگے اللہ نے پھر مدد کی، اور اس کے مقابل میں طالوت اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا. طالوت کے ساتھیوں نے کہا، میدان میں نکلے اور کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر نازل فرما، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابل میں اللہ ہماری مدد فرما. اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی. فہزموہم باذن اللہ. اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ جو بڑے بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں اللہ کے حکم سے. تو جنگ جیتنے کے لیے اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے. تعداد، تیاری، وسائل، اس سے جنگ نہیں جیتی جاتی. اس لیے اپنی تعداد، اپنی تیاری، اپنے وسائل، ان چیزوں میں نظر رکھ کر گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، غرور میں نہیں آنا چاہیے. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ پچھلے اقوام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مختلف حالات سے گزارا، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ امتحان نہیں ہوگا، چانٹی نہیں ہوگی. فرمایا پچھلے لوگوں کو ذرا دیکھو، ان کے حالات تم پر بھی آئیں گے، ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مالی تنگی، جنگی پریشانیاں ہلا کر رکھ دیے گئے. وہ دور ان پر آیا تھا، آپ پر بھی آئے گا. اسی طرح جنگ کے میدان میں، جنگ کے حالات میں مومن وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے دعائیں بھی کرے، اور ساتھ ساتھ الذین ينفقون فی السراء والضراء. مالی تنگی جب ہوتی ہے نا، اس وقت مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا. اگر میں نے آج اپنا مال خرچ کیا تو کل مجھے بھی پریشانی ہو سکتی ہے، ضرورت آ سکتی ہے. آپ ان پریشان کن حالات میں اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین تجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا. جب حالات کشادہ ہو تو خرچ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. اصل ایمان یہ ہے کہ انسان جنگ کی حالت میں، مالی پریشانی کی حالت میں، جب کاروبار بالکل کمزور ہو، مالی مسائل اور مشکلات ہوں، جنگ مسلط ہو، اس وقت جو اپنا مال خرچ کرے، اس وقت اپنے وسائل اللہ کے دین کے لیے لگائے، یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، اس کو اللہ بدلہ بھی بہت بڑا دے دیتا ہے. اسی طرح جنگ کے میدان میں پھر کردار بھی مختلف ہوتے ہیں. منافق، ان کا کردار وہ خوف کی باتیں پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں. والمرجفون فی المدینہ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مدینہ میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، امن کی یا جنگ کی کوئی خبر آتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں. خاص کر جنگ کی حالت میں افواہیں پھیلانا یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس سے ایک تو اپنے لوگوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، تو افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے. ہر سنی سنائی بات پھیلانا یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا
ان یحدث بکل ما سمع، جو سنا آگے پھیلاتا گیا. یہ آدمی اگر اور جھوٹ نہ بھی بولے تو یہ جھوٹ اس کے لیے کافی ہے. جھوٹی باتیں، افواہیں، بلا تحقیق کی باتیں پھیلانا، خبریں پھیلانا، اس سے بچنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ لوگوں کی ہمتیں پست کرنے والی باتیں پھیلانا، اس سے بچنا چاہیے. جنگی حالات میں حوصلہ پیدا کرنے والی باتیں، اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا، اپنے لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا، اپنے عوام کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ان کو سبق سکھانا، یہ ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جنگی احتیاطی تدابیر اپنانا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، جنگی ماہرین کی طرف سے کہ ان حالات میں یہ طریقہ اپنانا چاہیے، اس طریقے سے دفاع کا سامان لینا چاہیے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ممکن ہے، تو ان مشوروں پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ دشمن پر نظر رکھتے ہوئے، دشمن کی میڈیا پر نظر رکھتے ہوئے، دشمن کے جاسوسوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کو کبھی بھی موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے لوگوں کی، اپنے زخمیوں کی، اپنے شہداء کی، اپنے نقصانات کی تصویریں، ویڈیو شیئر کرنا اور دشمن کو خوش ہونے کا موقع دینا، اس سے بھی بچنا چاہیے تاکہ دشمن کو حوصلہ نہ ملے. ایسی خبریں دشمن تک پہنچانی چاہیے جس سے ان کا حوصلہ اور پست ہو. اور خاص طور پر اہم ترین بات وہ کیا ہے؟ جنگ کے حالات میں اپنے ذاتی اختلافات کو بلا دینا، ذاتی مفادات کو پس پش ڈال دینا. پارٹیاں، سیاستدان، فوج اور سیاستدان، دیگر ادارے آپس کے ٹکراؤ کو ختم کر کے اسلام اور اسلامی مملکت کے دفاع کے لیے ایک ہو جانا، یہ ضروری ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اب ان کو بھگتنے دے، ان کو یہ مزہ چکھنے دے. نہیں، وہ مزہ جو چکھیں گے آپ نے بھی وہی چکھنا ہے. اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے. اب دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے، 6 صدی کے امام. وقت کے حکمرانوں نے ان کی زندگی تنگ کر رکھی تھی، زیادہ تر ان کی زندگی جیلوں میں گزری ہے اور جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے. لیکن جب تاتاریوں نے حملہ کیا، مسلمان حکمران شکست خوردہ ہو گئے اور عوام اپنے حکمرانوں کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے حکومت کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا اکٹھے ہو جاؤ، یہی حکمران ظالم بھی ہو، تم پر ظلم کرنے والے ہو اور عیاش بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن آج یہ ہمارے حکمران ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ میدان میں نکلو، ان کے جھنڈے کے نیچے لڑو، کیونکہ دشمن کو غالب ہونے کا موقع ملے گا تو وہ پھر یہ فرق نہیں کریں گے کہ یہ ظالم تھے اور یہ مظلوم تھے. وہ ظالموں کو بھی رون دیں گے اور تم مظلوموں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا اپنے آپ کو بچانا ہو تو ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کر تاتاریوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور لوگوں نے ایسے ہی کیا. تاتاریوں کے خلاف جب میدان میں آ گئے، اللہ رب العالمین نے ان حکمرانوں کو جو ظلم کرنے والے تھے، علماء پر انہوں نے ظلم کیا، عقیدہ ان کا فاسد تھا، جو جھوٹی خبریں دینے والے اور علماء کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے والے، ان کی شکایتوں پر علماء کو جیلوں میں ڈالا تھا. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے انتقام نہیں لیا کہ آج تک ہمیں جیل میں رکھا، آج ان کو دیکھتے ہیں دشمن کا خود سامنا کر لے. نہیں، کیونکہ دشمن جب آتا ہے کسی شہر میں، کسی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وكذلك يفعلون. ملکہ سبا نے کہا تھا، قرآن نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے، وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں کہ جب بادشاہ کسی بستی میں جنگ کے لیے داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس علاقے کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ کام وہ کرتے ہیں. تو جنگ کی وجہ سے پھر معزز جو ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. جو بڑے بڑے سر اٹھا کر چلنے والے ہوتے ہیں وہ
سر جھکا کر چلنے والے بن جاتے ہیں، وہ قیدی بن کر، غلام بن کر وہ ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میدان معرکہ میں، جنگ کے حالات میں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ذاتی اختلافات، ذاتی ایک دوسرے پر جو کیے جانے والے مظالم ہیں، ان کو بنیاد بنا کر اپنی طاقت کو کمزور کرنا، یہ ہرگز عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نہ لڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جب جو دشمن پر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ہو کر کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اپنے دارالاسلام، اسلامی مملکت اور خاص طور پر اپنی مساجد، آج انہوں نے جو نشانہ بنایا، کس کو بنایا؟ ہمارے مساجد کو بنایا۔ مریدکے میں، بہاولپور، احمد پور شرقیہ میں، مظفر آباد میں، کوٹلی میں، جہاں جہاں انہوں نے اٹیک کیے، ٹارگیٹڈ اٹیک مساجد کے اوپر، مدرسے کے اوپر، کیونکہ مدارس اور مساجد ہی اس اسلام کو زندہ رکھنے کے مراکز ہیں۔ انہی مساجد سے، انہی مدارس سے وہ آواز اٹھتی ہے جس سے اسلام کا دفاع ہوتا ہے، مسلمانوں کا دفاع ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے جو کمزور ایمان والے سیاستدان ہیں، یہ تو ہمیں اس ملک کو بھی بیچ کھائیں گے، لیکن ان مدارس کی وجہ سے، ان مساجد کی وجہ سے مسلمانوں کا دفاع ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے دفاع کی آواز اٹھتی ہے، یہاں سے تحریکیں اٹھتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا پاکستان بنتے وقت بھی قربانیاں کس کی ہیں؟ آپ سیاسی سوچ محمد علی جناح صاحب یا علامہ اقبال صاحب اس کو دیکھیے، لیکن اس کے پیچھے اصل جو کردار ہے وہ مولانا فضل حق وزیر آبادی، مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی، سید اسماعیل دہلوی، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے دہلی کے، صادق پور کے، اور ہندوستان کے مختلف شہروں کے، پنجاب کے علماء، ان علماء کا کردار اصل چیز ہے۔ ان علماء کے کردار نے لوگوں کو جہاد کا سبق سکھایا، لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا، اور جہاد کے لیے میدانوں میں آئے۔ تو یہ جو پاکستان ہمیں آزاد ملک ملا، یہ ان کی قربانیوں پر، اگرچہ اس آزادی کی ہم نے قدر نہیں کی، ان کے اس مقصد کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ پہلے دن سے اس ملک پر اقتدار حاصل کرنے والوں نے اس مشن کے ساتھ غداری کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، اور جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے، جس نام پر یہ ملک بنا ہے، اللہ کرے اس میں وہ مقصد ہم حاصل کر سکے، اسلام کو نافذ کرنے والے حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو حقیقی معنوں میں کلمہ طیبہ پر بننے والا ملک اور اسلام کے نفاذ کے لیے بننے والا ملک ثابت کر دے۔ لیکن ہمیں اس ملک کے دفاع کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، ان مساجد کے، مدارس کے، دینی مراکز کے دفاع کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اور فوج، عوام، سیاستدان، سارے کے سارے طبقے، سارے کے سارے فرقے، ساری کی ساری قومیں، سارے کے سارے صوبے، ان سب کو ایک پاکستانی بن کر، مسلمان بن کر اپنے دشمنوں کے مقابل میں کھڑا ہونا چاہیے، اور بے حوصلہ توڑنے والی باتیں اور اسی طرح کمزوری والی باتیں، ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم تعلق توڑیں گے تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں غالب نہیں کر سکتی۔ جنگ اگر جیتی جاتی ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایمانی قوت سے جیتی جاتی ہے۔ اس ایمانی قوت کو مضبوط رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نتیجہ اپنے رب پر چھوڑنا چاہیے، اور خوشخبری کی باتیں سنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر جہاں مدینہ کا گھیراؤ کیا گیا ہے، احزاب نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہے، مدینہ میں داخل ہونے کے لیے پوری تیاری ہے، اور اندر سے مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اندر سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھدائی کا کام شروع کیا ہے، اور خندق کھودتے کھودتے، کھدائی کرتے ہوئے پتھر آ جاتا ہے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے جب پتھر کو آپ مارتے ہیں ہتھوڑا یا گنتی مارتے ہوئے، اس گندری سے آواز نکلی،
چنگاری نکلی، چنگاری نکلنے پر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کسریٰ کے خزانے فتح ہو گئے، قیصر کے خزانے فتح ہو گئے۔ صحابہ کرام ایمان رکھنے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور منافقین کیا کرتے ہیں؟ یہاں بھوکے مر رہے اور کہتے ہیں کسریٰ کے خزانے فتح ہو گئے، پیٹ پر پتھر باندھے اور کہتے ہیں کہ روم کے خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ اور یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل اپنی جگہ سے ہل کر اوپر حلق تک آ چکے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ اور کچھ لوگ یا کہتے تھے منافق، کہتے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینہ کے رہنے والو آج تم ٹھہر نہیں سکتے، فرجعوا، دین چھوڑ کر واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے، وما زادهم الا ایمانا وتوفیقا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو آج جنگ کے میدان میں ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس جنگ کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم میں جو جنگی احکامات اللہ نے بتلائے ہیں، جنگ کے دوران کرنے کے کام جو بتلائے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ جو آپ کی مدنی زندگی تقریباً زیادہ تر جنگوں پر مشتمل رہی ہے، وہ حالات ہمیں پڑھنے چاہیے اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے میدان میں ڈٹ جانا چاہیے۔ باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے لاج رکھتے ہوئے اس کو غالب کرنے کے لیے جہاد کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اپنے بچوں کو اسی پر تیار کرتے ہوئے، آسائشوں سے نکل کر اس کی قربانیاں دیتے ہوئے ہمیں میدان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بزدلی سے رب العالمین ہمیں افتراق سے، انتشار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ظاہر بات ہے کہ جنگ میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، معیشت کاروبار بھی برباد ہو جاتا ہے، اور بہت ساری خرابیاں آتی ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت آئے تو وہ یہ کہتا ہے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہماری جان اللہ کی امانت، ہمارا مال اللہ کی امانت، اللہ نے واپس لیے تو ہمیں اس پر کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر دیتا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور نقصان ہو جائے تو یہ نقصان نہیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جانیں چلی جائے اس راہ میں، جہاد کے راستے میں، فرمایا جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں۔ جہاد کے میدان میں، مارکے میں، جنگ میں موت بھی واقع ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے، مالی تنگی بھی آتی ہے، لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے رضا کے لیے ہے، اللہ کے خاطر ہے، تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ خبیب شہید رضی اللہ عنہ، جن کو گرفتار کیا گیا اور بدر کے میدان میں جو انہوں نے کافروں کو قتل کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو جب قتل کے لیے نکالا گیا تو یہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی تھوڑی سی اختصار کے ساتھ پڑھی، زیادہ لمبی نہیں کی۔ فرمایا میں اگر چاہتا تو میں نماز لمبی کر دیتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نماز لمبی پڑھوں گا تو تم کہو گے یہ موت سے ڈرتا ہے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اور کہتے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكُ لِي فِي أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَّزَّعِ۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر گر کر مر جاتا ہوں، دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر، کیونکہ فرمایا یہ اللہ کے خاطر ہے، اور اللہ کے خاطر وہ کسی کروٹ پر میں گر کر مروں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر وہ چاہے تو
تو میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں میں بھی وہ برکت کر دے، اس سے بڑے فائدے پہنچائے امت اور اسلام کو۔ تو اگر میری جان سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو میری جان جانا یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان اللہ کے لیے ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ، اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ میدان میں جہاد میں موت نہیں آتی، موت آتی ہے مقرر وقت پر۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جہاد کرنے کی توفیق دے، بزدلی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی حالات سے محفوظ رکھے جس میں ہمیں آزمائش میں پڑنا پڑے۔ آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ کمزور ایمان والے ہیں، آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی حالت کا سامنا ہو جائے تو پھر ڈرنے سے اور بے ہمتی کی باتیں پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت کرے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی رب العالمین حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرمائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو خود بھی اس خوف کے حالت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دے، اسلام کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو نیست اور نابود کر دے، مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے جو تیرے دین پر اپنے آپ کو نچاور کرنے والے ہوں، اسلام کا نظام نافذ کرنے والے ہوں، تیری کتاب کو اس ملک کو نافذ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے اور اس ملک کا نظام کتاب اور سنت کو بنا دے۔ ہمیں تمام مسلمانوں کو اس ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، کتاب اور سنت کے دفاع کے لیے ہمیں اکٹھا کر دے، حق پر ہمیں ایک کر دے، ہمیں افتراق سے، انتشار سے، فرقہ واریت سے بچائے، اور الگ الگ گروہوں میں بٹنے سے ہمیں بچائے۔ ہمیں متفق ہو کر ایک مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو ان حملوں میں شہید ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں، ہمارے بچے، اے اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ ان کی قربانیوں سے اے اللہ تو اسلام کو، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ممالک کو فائدہ پہنچا دے، اور اے اللہ ان کا بدلہ لینے کے لیے ہماری افواج کو اور ہمیں عوام کو اے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری افواج کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کے محافظین کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے، جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس لیے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کو مزید تقویت عطا فرما، ان کے نشانوں کو اے اللہ درست کر دے۔ اے اللہ ان کے ٹارگٹ کو ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان کی حفاظت کر دے۔ اس ملک کے تمام شہروں کی حفاظت کر دے، مساجد مدارس کی حفاظت فرما دے، کاروباری مراکز کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.